www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا آپ نے کہ جس نے من یکتم غالاً، جس نے خیانت کرنے والے پر پردہ ڈالا، چھپایا، فَإِنَّهُ مِثْلُهُ، تو وہ بھی اسی جیسا ہے۔ جہاد میں جیسے مال غنیمت اکٹھا ہوا، جمع کیا جا رہا ہے، اور اس میں سے کسی آدمی نے کوئی چیز چھپا لی، چاہے قیمتی ہو چاہے معمولی ہو، لیکن وہ ایسی چیزیں ہیں جو جمع کرانا ضروری ہوتا ہے، پھر بعد میں جمع ہونے کے بعد پھر وہ تقسیم کی جاتی ہے مجاہدین میں، امام اپنی نگرانی میں انہیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو اس نے چرا لی، اس میں سے چھپا لی۔ اب جس نے دیکھا اس کو چھپاتے ہوئے، وہ اگر اسے پردہ ڈالتا ہے، فرمایا یہ بھی اسی کی طرح خائن ہے، یہ بھی بددیانت ہے۔ یہاں پردہ ڈالنا ثواب کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس نے خیانت کی ہے دوسروں کے حقوق کی۔ اس مال غنیمت میں مجاہدین کا حق تھا، وہ انہیں جائے گا، اس کو بھی مل جاتا اور ملنا تھا مال، لیکن لالچ میں اس نے کہ پتہ نہیں یہ چیز میرے حصے میں آئی یا نہ آئی، مجھے تو یہ اچھی لگتی ہے، اور اس لیے چھپا لی، تلوار چھپا لی۔ اب تو بندوقیں ہوتی ہیں، کلاشنکوف، کوئی رائفل، کوئی راکٹ لانچر، یا ایسی کوئی چیز کہ یہ میرے حصے میں آئے نہ آئے، مجھے یہ پسند ہے، چرا لی۔ اب جس نے دیکھا ہے اگر وہ چھپائے گا تو اس کو بھی یہی وبال اور گناہ ہوگا۔ وہ جس عیب کو چھپانا کی تعلیم آئی ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو، اس کی ذات سے ہو۔ شراب پی لی مثلا، تو اب اس میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، نہ شراب میں اس کی بیوی کا حصہ ہے، نہ بیٹے کا حصہ ہے، نہ محلے داروں کا حصہ ہے، اپنی چیز خریدی، لایا، پی رہا ہے، تو اسے پردہ دیکھ لیا اس نے تو چھپا لے، پردہ ڈالے، اسے سمجھا دے کہ میں بھی چونکہ گناہ گار ہوں، کیا پتہ کون سے مجھ سے گناہ ہوئے ہوں، کیونکہ انسان بہت سے گناہ کر کے بھول جاتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتا۔ گزشتہ 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی زندگی کی ساری چیزیں کسے یاد ہو سکتی ہیں؟ اور سنگین غلطیاں کی ہوتی ہیں انسان نے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کی تھی، بھول گیا۔ تو اس کو اگر چھپائے گا، کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، بد نظری کی اس نے دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، یا عورت بد نظری کر رہی اسے دیکھ لیا، پردہ ڈال دیا، کوئی حرج نہیں، اچھا یہ ثواب ملے گا کہ کسی کے عیب کی پردہ چھپا لو، ہمارے بھی عیب اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے گا۔
ایسے عیبوں پر پردہ ڈالنا. کپڑے بدل رہا تھا، اس کے کپڑوں پہ جسم پہ نظر پڑ گئی، پردے کی جگہ پہ نظر پڑ گئی. اب جا کے اس کو بتائے، اس کو بتائے، اس کو بتائے. یہ گناہ اور حرام ہے. اللہ میاں اسی طرح اسے بھی کسی موقع پہ ننگا کر دیں گے. اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو یہ چھپا لے. اس کی اپنی چیز چرا لی، کسی کی چیز چرا لا، اس پہ پردہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ وہ کسی کا حق ہے. اس کی اپنی چیز چرا رہا تھا، اس نے پکڑ لیا، دیکھ لیا، پھر اسے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ آئندہ نہ کرنا. بتاتا نہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ اسی کا اپنا حق ہے، یہ بھی بندہ ہے، اس کا حق ہے. اب جس کا حق ہے وہ خود ہی پردہ ڈال کے اور معاف بھی کرتا ہے، یا لے لیتا ہے اور پھر بھی معاف کر کے کہتا ہے معاف کیا، چیز بھی واپس دے دو میری، لیکن آئندہ مت کرنا، میں نہیں بتاؤں گا، تو ثواب ملے گا اس کو. تو کسی کا نقصان کرے، مال کسی کا ہو اور پردہ یہ ڈال کر ثواب کمانا چاہے، سمجھے کہ مجھے اجر ملے گا، ایسی بات نہیں. یہ حقوق العباد ہے. اس کا بتانا ضروری ہے. امام کو بتائے کہ اس نے فلاں چیز ایسے چرائی ہے اور چھپا لی ہے، تاکہ ایسیوں کو سزا ملے اور آئندہ کے لیے ایسوں کا سد باب ہو جائے. ورنہ اس نے اس پہ پردہ ڈالا، اس طرح اور بھی پردہ ڈالیں گے اور رل مل کے پھر شروع کر دیں گے. چلو تم بھی نہ بتانا، میں بھی نہیں بتاؤں گا. تو پہلے ایک تھا، اب 2 ہو گئے، 2 سے 3 ہو جائیں گے. یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو اس کو روکنا ضروری ہے. تو ایسے گناہ جن پر پردہ ڈالنے کا ثواب ہے، اجر ہے، وہ اور قسم کے ہیں. وہ اس کی ذات سے وابستہ ہے. جس سے گناہ ہوا اس کی ذات کی حد تک ہے. یہ چھپا لو، اس میں ثواب ملے گا. لیکن کسی کا مال اٹھا رہا ہے، چرا لیا، قتل کر دیا، زخمی کیا اور بھاگ گیا، اور اس نے دیکھا تھا کہ یہ زخمی کر کے بھاگ رہا ہے. اب اس کو چاہیے کہ اس کو مت چھپائے، بیان کرے. لیکن آج کل تو دور ساری طرف غنڈے بدماشوں کا ہے. وہ جو مار کے بھاگ گئے وہ بھی غنڈا بدماش ہوتا ہے، اور جس کو مارا ہوتا ہے وہ بھی بعض دفعہ وہ بھی غنڈا بدماش ہوتا ہے. پھر تھانہ سارا کا سارا غنڈے بدماشوں کا ہے. کچہریاں بھی انہی کی بھری ہوئی ہیں، وکیلوں کا بھی یہی حال ہے. اب اگر یہ بیچارہ بتا دیتا ہے اور اس کی شامت آ گئی کہ جی میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو اسے کون بچائے گا؟ حکومت تو اسے نہیں بچاتی. حکومت تو ظالموں کی اور غاصبوں کی ہے، یا کافروں کی ہے یا کافر جیسوں کی ہے، جن کے عمل وغیرہ سب کافر جیسے ہیں. اعتقاد تو اللہ کو پتہ ہے. تو اب اگر سمجھتا ہے کہ بتانے میں میری جان کو خطرہ ہے، میری آبرو کو، میرے بچوں کو، تو یہاں نہ بتائے. اب اس کا وبال حکومت پر ہوگا، کیونکہ اس نے حکومتوں کی نالائقی کی وجہ سے یہ ڈرا، کیونکہ اس کی حفاظت کا انتظام نہیں ہے حکومت کے پاس. نہ تھانہ کرتا ہے، نہ جج کرتا ہے، نہ یہ نہ وہ، کوئی نہیں. سب ایک فیس اور پیسے لینے کی کرے گا. اس کو بھی بٹوریں گے پیسے، اس کے بھی بٹوریں گے پیسے. ظالموں کا ایک ظالموں کا بس اقتدار ہے ظالموں کا. اگر گمنام خط لکھ کر یہ کر سکتا ہے کہ خط لکھ دے، تحریر کا بھی پتہ نہ چلے، پھر کسی ذمہ دار حکومتی عہدیدار یا کسی کو ایسے اطلاع کرے کہ یہ ہے اس کا فلاں قاتل یا فلاں زخمی کرنے والا وہ ہے، لیکن میں اپنے کو ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے لیے اس میں مشکلات ہیں. اس طرح کر سکتا ہے. اس طرح کر دے، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ملے گا. مظلوم کی مدد کا ثواب ملے گا. مظلوم کے آگے مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ ان کا حکومتوں کا ذمہ ہے. تمہارا فرض ادا ہو گیا، تمہیں اللہ تمہارا اجر دیں گے انشاءاللہ. تو ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس خائن پر پردہ ڈالے گا وہ اسی جیسا ہو گیا، کیونکہ مدد تو ان کی کرنی چاہیے، مدد اس کی کر رہا ہے پردہ ڈال کر. تو گویا رحمت اور شفقت ان کے ساتھ کر رہا ہے،
ہونی ان کے ساتھ چاہیے جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، قربانیاں دی ہیں، اب ان کا اس میں حصہ ہے ہر چیز میں. جب تک ہر ایک کو مل کے تقسیم نہ ہو جائے، جب تقسیم ہو جائے گی وہ ہر ایک کی اپنی ملک ہو جائے گی، پھر اپنی حفاظت کا خود ذمہ دار ہے. لے بیچے، خرید و فروخت جو چاہے کرے، کسی کو آگے تحفہ دے دے، لیکن تقسیم کے بعد ہوگا، تقسیم سے پہلے نہیں کر سکتا. یہ فوجی اصول ہے اسلام کا، مجاہدین کا اصول ہے، یہ بتایا جاتا ہے. اب تو کسی فوجی کو بھی نہیں پتا، کسی جرنیل کو بھی نہیں پتا، بریگیڈیئر کو بھی نہیں پتا، نہ کرنیل کو پتا ہے نہ جرنیل کو، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو حرام حلال کیا ہوتا ہے، کیا حقوق ہیں کیا نہیں. طالبان نے خیال رکھا اس کا. وہاں اگر مجاہدین نے کوئی مہم سر کی ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ جو بھی ملا بیچاروں کو وہ انہوں نے مجاہدین میں تقسیم کیا. انہیں پتہ ہے کیونکہ انہیں علم ہے، علم سیکھتے ہیں. یہ علم سیکھتے ہی نہیں ہیں، یہ تو جہالت سیکھتے ہیں. نظامی جہالت کا نافذ ہے. یونیورسٹیوں میں جہالت، کالجوں میں جہالت، صحیح بات چھپا کر جہالت پڑھا دی جاتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پڑھے لکھے ہو گئے. اب وہ سمجھتے ہیں ہم بہت پڑھے لکھے. جاہل جب یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو اس نے تو اپنے اوپر علم کا دروازہ خود بند کر دیا، کیونکہ ذہن میں یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، مجھے کیا ضرورت پوچھنے کی. اور کوئی بتانا چاہے گا تو اسے اپنی توہین لگے گی، کہے گا مجھے نہیں ضرورت، جاؤ کسی اور کو بتاؤ. تو یہ اپنے اوپر اس نے علم کا دروازہ خود بند کر دیا. پورا نظام ہی ایسا ہے، تعلیمی نظام، تربیتی نظام ملک کا، کہ ہر آدمی اپنے اوپر خیر کے دروازے خود بند کر لیتا ہے پڑھنے کے بعد. اور وہ پھر اللہ ہے کہ کسی کا گھر کا ماحول دینی ہو، اس کے گھر میں علماء ہوں یا علماء میں اٹھنا بیٹھنا ہو، اس وجہ سے وہ دینی باتیں بھی سیکھ لیں، سمجھ لیں، حرام حلال وہ اور بات ہے. لیکن اس یونیورسٹی کے نظام نے اسے کچھ نہیں دیا، وہ تو اس ماحول نے دے دیا جس کا تعلق مدرسے ہی سے جوڑتا ہے. تبلیغی جماعت ہوگی تو بھی مدرسے سے جڑتا ہے تعلق اس کا. کوئی عالم دین ہے اس کے خاندان رشتہ دار میں تو بھی مدرسے سے جڑ گیا تعلق اس کا. کسی امام سے، مؤذن سے سیکھی بات تو بھی وہ مدرسے سے جڑ گئی بات. آتا تو مدرسے سے ہے علم ان کے پاس. تو نظام برباد ہو چکا، ہماری نسلیں تقریباً برباد ہو چکی ہیں پوری طرح. یہ نہیں کہ برباد ہونے لگی ہیں، ہو چکی ہیں، کر دیا انہوں نے 70-80 سال میں برباد کر دیا. تو بہرحال مزید آگے بربادی نظر آ رہی، اچھے حالات نظر نہیں آ رہے. اللہ تعالی ہمارے آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے دین کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.